إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کا لیکچر نمبر 19 پیش خدمت ہے، جو کہ آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے ہے. یہ آیت مبارکہ تخلیق انسان اور فرشتوں سے مکالمے سے متعلق ہیں، جو کہ سابقہ لیکچر سے اٹیچ ہے. اس سے قبل ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ اور انٹرپریٹیشن کر چکے ہیں. تو آئیے آیت نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ترجمہ: انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. اس آیت مبارکہ اور وہ گفتگو جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین سابقہ آیات سے چلی آتی ہے، ان پر غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے. مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے منسلک ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے. یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا بھی ہے. انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے کہ ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں. اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کی عاجزی کا اظہار بھی ہے اور فرشتوں کی طرف سے اس حقیقت کا اعتراف بھی ہے کہ ان کے پاس صرف اس حد تک علم ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اب آئیے آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ترجمہ: پھر اللہ نے آدم سے کہا انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے یعنی آدم نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی یا پوشیدہ ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یہ معاملہ دراصل فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو علم کی تفویض یا منتقلی کا مظاہرہ تھا، ٹرانسفر آف نالج تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس میں انسان کو علم کی منتقلی کے ساتھ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف دیا گیا علم کی وجہ سے. جان رکھیے کہ علم ہی وہ ٹول یا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے. علم کے ذریعے انسان کو ایک منظم اخلاقی اور پرامن زندگی گزارنے کی ہدایت ملتی ہے، اور یہی علم ہی ہے جس کے ذریعے فساد پر نہ صرف قابو پانے کی راہ ملتی ہے بلکہ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے فساد پیدا ہونے کے مواقع بھی ختم کیے جا سکتے ہیں. علم کے ذریعے عقل پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے. جذبات کو قابو رکھنا ہمیں علم ہی سکھاتا ہے. صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہمیں علم ہی سے عطا ہوتی ہے. اختلافی صورتحال فساد کا دروازہ کھولتی ہے تو یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے اختلافات کو دور کیا جاتا ہے. علم دلیل کی بنیاد فراہم کرتا ہے. یہ علم ہی ہے جو انسان کو اخلاقی اقدار سکھاتا ہے. انسانی حقوق اور انصاف کے اصولوں کی بنیاد علم پر مبنی ہوتی ہے. غلط فہمیوں کا ازالہ علم سے کیا جاتا ہے. جھگڑے اور فساد اور غلط فہمیاں اور مفروضات کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر یہ علم ہی ہے جو ایسی صورتحال سے انسان کو نکالتا ہے، یعنی سچائی کو سامنے لاتا ہے اور غلط فہمی کو دور کرتا ہے. علم انسان کو قانون، حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جس سے معاشرہ قانون کی پیروی پر عمل پیرا رہتا ہے. انسان با اختیار ہونے کی بنیاد پر بعض اوقات جارحانہ اور متشدد پالیسیوں پر اتر آتا ہے، لیکن علم ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو ڈائیلاگ، تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے.
اور انسان مسائل کا حل پرامن طریقے سے نکالنے پر آمادہ ہوتے رہتے ہیں۔ معاشرتی و اقتصادی ترقی علم ہی کی بنیاد پر ہے، اور یہ وہی علم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت یا اپائنٹمنٹ آف وائس جیرنسی کے وقت فرشتوں کے سامنے منتقل کیا تھا۔ یہ علم صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس علم میں دوسری نوعیت کے وہ تمام علوم شامل ہیں جن میں سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کا دائرہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اور علم کا یہ سلسلہ قیامت تک مسلسل بڑھتا رہے گا۔ اور علم کی بنیاد پر جس قدر بھی نئی ایجادات اور دریافت ہوں گی، وہ دراصل وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتقل کیا تھا، اور وہ علم چیزوں کے ناموں کی بنیاد پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز ایجاد یا دریافت ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے اسے نام دیتا ہے، اور نام دینا مجبوری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بغیر نام کے نہیں پکارا جا سکتا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے اس شبہ یا کیوریاسٹی کا جواب تھا جس میں فرشتوں نے اپنی تشنگی کی بنیاد پر کہا تھا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ جس انسان کو اللہ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اس مظاہرے یعنی ٹرانسفر آف نالج کو، جو کہ آدم علیہ السلام یا پھر ان کے ذریعے انسانیت کو دیا جا رہا تھا، اس سے فرشتوں کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اس کے ذریعے اختیارات کی پوزیشن کو کنٹرول رکھے گا، اور اپائنٹمنٹ آف وائس جیرنسی یا خلافت کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں یعنی فرشتوں کو ہوا، وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور اصلاح علم سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ قیمتی ہے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 19 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 34 سے ترجمہ اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔